بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اصول فقہ کے اوپر یہ ہمارا لیکچر ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عام۔ وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں تھیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ خاص کے متعلق ہم گزشتہ لیکچر میں مفصلاً آپ کو بتلا چکے ہیں۔ آج عام کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو عام کی تعریف یہ ہے: ہر وہ لفظ جو افراد کی ایک بڑی جماعت کو اپنے اندر جمع کر لے اسے عام کہتے ہیں۔ یعنی عام وہ لفظ ہے جو عمومی طور پہ بہت زیادہ افراد کو اپنے اندر جمع کر لے، اس کو عام کہتے ہیں۔ مثال: من، ما، مسلمون۔ اب مسلمون تمام مسلمانوں کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح من کا لفظ ہے، اسی طرح ما کا لفظ ہے۔ یہ من اور ما معنی کے اعتبار سے عام ہیں۔ عام کی اقسام: عام کی 2 قسمیں ہیں، 2 تقسیمیں ہیں اور ہر تقسیم میں 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عموم کے اعتبار سے عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام کا لفظ لفظی طور پہ عام ہے یا معنوی طور پہ عام ہے۔ تو اس اعتبار سے عام کی 2 قسمیں: عموم لفظی، عموم معنوی۔ عموم لفظی اسے کہتے ہیں یا عام لفظی اسے کہتے ہیں کہ ایسا لفظ جس کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے کہ یہ لفظ ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ بہت سے افراد کے لیے ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے مسلمون۔ اب مسلمون کا لفظ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی استعمال ہوا وہ مسلمانوں کے لیے ہی استعمال ہوا۔ یہ جمع کا صیغہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ لفظ ہی عام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے عموم معنوی، یعنی ایسا لفظ جس سے پتہ نہ چلے کہ یہ ایک کے لیے بولا جا رہا ہے یا زیادہ کے لیے بولا جا رہا ہے، لیکن اس کے معنی کے اندر عموم ہے۔ جیسے من اور ما۔ اب من اور ما میں من کا معنی ہے جو، اور ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے بے جان کے لیے۔ اب من کا لفظ عام ہے، یہ ہر جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما کا لفظ عام ہے اس لحاظ سے کہ اس کے معنی میں ہر بے جاندار استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو کہیں گے عموم معنوی۔ یعنی عموم کے اعتبار سے عام کی 2 قسمیں ہیں: عموم لفظی۔ عموم لفظی یا عام لفظی اسے کہیں گے جس لفظ کو دیکھ کر ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لفظ ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ کثیر افراد کے لیے ہے، جیسے مسلمون، کافرون وغیرہ۔ اور عام معنوی اس کو کہیں گے لفظ سے تو پتہ نہ چلے لیکن لفظ کا معنی عام ہو، جیسے من تمام ذوی العقول کے لیے ہے اور ما کا لفظ عام ہے، یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے جب ہم ان کی مثالیں پڑھیں گے انشاءاللہ مزید آپ اس چیز کو بہتر سمجھیں گے۔ عام کی قسمیں ہیں خصوص کے اعتبار سے۔ خصوص کے لحاظ سے عام کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لفظ کا جو معنی عام ہے آیا اس سے کچھ افراد خاص کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ اس لحاظ سے عام کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عام غیر مخصوص منہ البعض۔ بالکل آسان ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عام غیر مخصوص منہ البعض وہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہ پائی جائے، اس پر ہر حال میں خاص کی طرح عمل واجب ہے۔ جس طرح خاص پر عمل ضروری ہے اسی طرح وہ عام جس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہ پائی جائے اس عام پر عمل بھی واجب ہے۔ آسان مثال: ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کوئی چیز بھی اس سے استثناء اور خاص نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اللہ کے علم سے پوشیدہ ہو۔ یہ مثال ہے عام، اس عام کی جس سے کچھ بھی خاص نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو۔ تو یہ عام کی وہ مثالیں ہیں جن میں سے کسی قسم کی کوئی تخصیص کہیں پر بھی نہیں کی گئی ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ عام کی دوسری قسم عام
مخصوص منہ البعض، عام مخصوص منہ البعض وہ عام ہے جس سے کچھ کو خاص کر لیا گیا ہو۔ اب اصول شاشی کے اندر جو عام غیر مخصوص منہ البعض کی مثال ہے، یعنی وہ عام جس سے کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس کی مثال سمجھیے قرآن مجید سورۃ مائدہ میں آیت ہے حد سرقہ کے متعلق، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ تو یہاں پر لفظ ہے جزاء بما کسبا، یہ ما کا لفظ جو آیا ہے یہ عام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ما کا لفظ عام ہے، جس کا مطلب یہ ہے چوری کی سزا صرف ہاتھ کاٹنے میں دی گئی ہے، یعنی جو اس نے کام کیا، جو اس نے چوری کی ہے، یہ ہاتھ کاٹنا اس کا پورے کا پورا بدلہ ہے اس میں۔ اب اگر آپ فرض کر لیں کوئی شخص چوری کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، مگر چوری کیا ہوا مال اس سے ضائع ہو جاتا ہے، اس نے خرچ کر لیا، اس سے ضائع ہو گیا، کچھ اور ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ اس سے اس مال کو بھی واپس لیں گے، اس کے اوپر چٹی رکھیں گے، یا اس سے اس چوری شدہ مال کی قیمت واپس لیں گے، یا بس مال واپس نہیں لیں گے؟ تو ہم احناف کہتے ہیں کہ یہاں پر ما کا لفظ عام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ اس نے کیا ہاتھ کاٹنا اس کا بدلہ ہے، بس بدلہ ہو گیا جب اس کے بعد پیسے لینے کا یا چوری شدہ مال کی قیمت واپس لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہم احناف کہتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں اس سے مال واپس لیں گے۔ اس کو امام شافعی قیاس کرتے ہیں غصب پر۔ چوری اور غصب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غصب کہتے ہیں زور زبردستی ڈاکہ ڈالنا، چھیننا، اور چوری کہتے ہیں کسی مال محفوظ کو اس کی غیر موجودگی میں یا اس سے چھپا کر پوشیدہ طور پر چیز کو لینا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح تم احناف غصب میں اس چیز کے قائل ہو کہ مال واپس لیا جاتا ہے، یہاں پر بھی اس کو واپس لیں گے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو چوری کی سزا، چوری کا لفظ اس کے لیے السارق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سارق کی سزا قرآن مجید میں بیان ہے، لہٰذا قیاس کے ذریعے قرآن مجید کے عام پر ہم کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کریں گے، لہذا مال مسروقہ کی ادائیگی چور پر لازم نہیں، جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا یہی کافی ہے۔ آگے ایک اور مثال سمجھیں، سورۃ انعام میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایسے جانوروں کو مت کھاؤ، ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو یہاں پر مما عام ہے، یعنی جس جانور پر بھی اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت ایسے جانور کو نہ کھاؤ۔ بھول جانا اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ بھولنے والا مثل یاد کرنے والے کی ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے، ایک مسلمان ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا، آیا اس کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے دل میں بسم اللہ موجود ہے، اللہ اکبر تکبیر موجود ہے۔ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو مما عام ہے، جس جانور پر بھی اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کو مت کھاؤ۔ اب اگر آپ کی بات مان لیں تو پھر اس آیت کا کیا مقصد بنتا ہے؟ یعنی جان بوجھ کر ایک بسم اللہ چھوڑتا ہے، تکبیر چھوڑتا ہے، اس کا کھانا بھی حلال، ایک بھول کر تکبیر پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال۔ تو مما لم یذکر اسم اللہ میں جو یہ ما عام ہے اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے جو جان بوجھ کر ذبح کرتے وقت تسمیہ کو، اللہ کے نام کو چھوڑ دے تو ایسے آدمی کا ذبیحہ اور اس کا ذبح شدہ جانور حلال نہیں ہے۔
عام غیر مخصوص منہ البعض